یا پھر منیب و ثمر ہو یا ہو قاسمی اور غفران جیسے او ویسے رضاکار ہو یا کہ کوئی یا پھر ہو سجاد وہ حسان جیسے علی کے ملنگوں سے ان پر جو میں نے تبرہ کرایا مزایا گیا ہے۔ سامعین و ناظرین، کل سوشل میڈیا پر میں نے یہ ویڈیو دیکھی جس میں یہ بندہ ایک محفل میں اسٹیج کے اوپر علماء حق اہل سنت و جماعت کے نام لے لے کر علماء حق اہل سنت و جماعت کے خلاف بکواس کر رہا ہے اور علماء اہل سنت پر سب و شتم کر رہا ہے، اور بہانہ اس کا یہ بنایا، کہتا ہے کہ یہ مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر نہیں کرتے، ان کو مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر ہضم نہیں ہوتا۔ تو میں کہتا ہوں بدبخت انسان، احسان مانو ان علماء کا کہ جن لوگوں نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا تقدس لوگوں کو بتایا، اور بتایا لوگوں کو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر یہ بانگ کو گوٹا لگا کر رگڑا لگا کر نہیں کرنا، بلکہ جب بھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنا ہے تو اپنا منہ پاک کر کے، وضو کر کے، اچھا صاف ستھرا لباس پہن کر، صاف ستھرے ماحول میں بیٹھ کر پھر مولا علی شیر خدا کا ذکر کرنا ہے، اس لیے کہ جس طرح مولا علی شیر خدا کی ذات پاک ہے ایسے ہی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر بھی پاک ہے۔ تو اس لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے منہ کو پاک کرو، اور صاف ستھرے ماحول کے اندر بیٹھ کر مولا علی شیر خدا کا ذکر کرو، تاکہ رب بھی راضی ہو، رب کا محبوب بھی راضی ہو، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی راضی ہوں۔ اور الحمدللہ یہ علماء جو ہیں یہ مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر اس انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں ذکر مولا علی حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ یہ علماء جو ہیں اس انداز میں ذکر مولا علی کرتے ہیں جس انداز میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے علی علی کیا۔ یہ علماء جو ہیں اس انداز میں مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر کرتے ہیں جس انداز میں سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری نے علی علی کیا۔ یہ علماء ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مولا علی شیر خدا کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں جس انداز میں مولا علی شیر خدا کا ذکر سیدنا حضرت غوث پاک سرکار نے کیا۔ یہ سارے اللہ کے ولی مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر بھی کرتے تھے اور ساتھ سرکار کے تمام صحابہ کے ادب کا بھی درس دیتے تھے، اور تم مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر کر کے صحابہ کے خلاف بک بک کرتے ہو، تو اس لیے تمہارے اس فعل شنی اور تمہارے اندر چھپی رافضیت کا پردہ چاک کرتے ہیں یہ علماء، جس کی وجہ سے تم ان پر یہ الزام لگاتے ہو کہ ان کو مولا علی شیر خدا کا ذکر ہضم نہیں ہوتا۔ مولا علی شیر خدا کا ذکر کر کے تم افضلیت شیخین کریمین کا انکار کر کے مسلک اہل سنت و جماعت سے غداری اور بغاوت کرتے ہو۔ ان علماء کا قصور یہ ہے کہ تمہاری اس غداری سے پردہ چاک کر کے لوگوں کو صحیح مسلک اہل سنت بتاتے ہیں۔ تم حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر خیر کر کے حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام پر طعن اور تبرہ کرتے ہو۔ تو یہ علماء جو ہیں ان کا قصور اصل میں یہ ہے کہ یہ تمہاری رافضیت کا پردہ چاک کر کے لوگوں کو صحیح مسئلے کے اہل سنت و جماعت بتاتے ہیں۔ اس لیے تم نے ان علماء حق، علماء اہل سنت پر یہ الزام لگایا کہ ان کو ذکر علی نہیں ہضم ہوتا۔ اصل میں ذکر علی کے وارث یہ حق علماء، علماء اہل سنت یہی علماء ہیں جنہیں وہ مولا علی شیر خدا کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر مولا علی شیر خدا کی دعوت دیتے ہیں جس ذکر
जिक्र अली करने से बंदे को जन्नत का सर्टिफिकेट मिलता है, और जिस अंदाज में तुम जिक्र मौला अली करते हो यह जन्नत जाने वाला नहीं बल्कि सीधा जहन्नम का सर्टिफिकेट है। इसलिए कि नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, ए अली तुम्हारे मुतल्लिक दो ग्रोह हलाक होंगे, एक तुम्हारी शान में गुलूव करके जहन्नम में जाएगा और एक तुमसे बुग़्ज़ो अदावत रख के जहन्नम में जाएगा। तो ये उलमा जो हैं ये सही मानों में जिक्र मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करने की दावत देते हैं। ये उलमा तो उस जिक्र अली की दावत देते हैं जो सीधा जन्नत में ले जाने वाला है। ये उलमा उस जिक्र अली की दावत देते हैं जिस जिक्र करने से बंदा वलायत के दर्जे को पहुंच जाता है।